تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف کروا دیجیے گا۔ والدہ چونکہ میں چھوٹا تھا بچپن میں وہ فوت ہو گئی تھی، میں نے اپنے دادا جان حاجی نیک محمد رحمہ اللہ کے ہاں پر پرورش پائی ہے۔ تو میرے بچپن کا جو سب سے بڑا ایک کردار ہے وہ دادا جان کا تقوی و طہارت اور نیکی ہے۔ وہ بڑے نمازی آدمی تھے کہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، یہ میرے بچپن کا پیغام ہے چاہیے۔ وہاں میں نے پرائمری پاس کی ہے جی، اس کے بعد میں نے چند کلاسز درس نظامی کی جامعۃ العلوم الاثریہ ہے علامہ، میں ابھی پڑھتا تھا، میری 2 کتابیں بیروت سے عربی زبان میں شائع ہو چکی تھی۔ پھر میں نے صحیح البخاری کا سبق گجرانوالہ شیخ عبد المنان نور پوری کے ساتھ ساتھ تقریباً میری عمر 40 سال کے قریب ہے، کم از کم ماشاءاللہ میری 39 کتابیں ہوں گی جی۔ خطباء کے لیے بھی میں نے بہت لکھا ہے۔ اب ہمارا خاندان علماء کا خاندان ہے، میرے والد بہت اچھے حکیم اور طبیب تھے، ان کی خواہش یہ ہوتی تھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کا نور بنے، کسی کے بچے کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ ہمارے والد نے درجنوں بچوں کو اٹھایا، ان کو مدارس میں بھیجا، پڑھایا۔ اور علماء کرام کے لیے آپ کچھ اویئرنیس کا پیغام؟ اللہ کا واسطہ علم پڑھ کے آئیں، جہالت نہ پھیلائیں۔ ایک بندہ علامہ نہیں ہے، مناظر اسلام نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، جہاں تک بھی میرا پیغام جائے، یہ جو میرا درد ہے، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ مخلص انسان کی ہار نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا، میں ہوں محمد اویس۔ آج ہمارے ساتھ قاری عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو پہ آئے ہیں، اور ماشاءاللہ جیسا کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر اور بھی ممالک کے اندر یہ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا کام قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے ان کی ہسٹری پہ کچھ ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ آج ناظرین جیسا کہ الحمدللہ جانتے ہیں قاری صاحب کو، تو ناظرین کو تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ قاری صاحب کی ہم آپ کو تھوڑی سی اس بات پہ اویئرنیس دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب ہمارے ناظرین ماشاءاللہ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں تعارف کروا دیجیے گا کہ آپ کی اسٹڈی آپ نے کہاں سے کی تھی، اور کہاں پر آپ پڑھے ہیں، اور آپ کے استاد محترم وغیرہ۔ بہت شکریہ جی، ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ ہمارا جو آبائی گاؤں تھا وہ آج کل اس کو منڈی صفدر آباد کہتے ہیں، منڈی ڈھابا سنگھ اس کا نام تھا، ضلع شیخو پورہ میں ہے۔ تو میں نے اپنے دادا جان حاجی نیک محمد رحمہ اللہ کے ہاں پر پرورش پائی ہے۔ والدہ چونکہ میں چھوٹا تھا بچپن میں وہ فوت ہو گئی تھی، تو دادی محترمہ وہاں مجھے صفدر آباد میں لے گئی تھی۔ تو میرے بچپن کا جو سب سے بڑا ایک کردار ہے وہ دادا جان کا تقوی و طہارت اور نیکی ہے۔ وہ بڑے نمازی آدمی تھے، ان کی سختی اور نماز سے ان کی محبت ہے کہ اس گھڑی تک دل میں نماز کی محبت ہے۔ تو جو پوری دنیا میں ہمیں سنیں، اور یہ میرا جو انٹرویو آپ سن رہے ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی پہلا ہمارا پیغام یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، یہ میرے بچپن کا پیغام ہے۔ آج اگر میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، طبیعت بے چین رہتی ہے، تو یہ وہ دادا جان کی سختی، ان کی ترغیب اور ان کی محبت تھی۔ اباء و اجداد کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وہاں میں نے پرائمری پاس کی ہے جی، اس کے بعد میں نے چند کلاسز درس نظامی کی جامعۃ العلوم الاثریہ ہے علامہ مدنی رحمہ اللہ ہوتے تھے، وہاں میں نے 4 کلاسیں پڑھی ہیں۔ وہاں ہمارے ایک بہت اچھے شیخ عالم تھے، اصولی بہت بڑے ماہر، حافظ ثناء اللہ الزاہدی صاحب، ان کے ساتھ ہم صادق آباد چلے گئے۔ وہاں پھر میں نے الحمدللہ تخصص کیا ہے۔ میں ابھی پڑھتا تھا، میری 2 کتابیں بیروت سے عربی زبان میں شائع ہو چکی تھی۔ ریسرچ کا، تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا بچپن میں۔ اصول فقہ اور اصول حدیث یہ بڑے ٹف مضامین درس نظامی میں سمجھے جاتے ہیں۔ پھر میں نے صحیح البخاری کا سبق گجرانوالہ شیخ عبد المنان نور پوری، ان سے صحیح البخاری ماشاءاللہ پڑھی تھی۔ یہ میرے مشائخ ہیں، درس نظامی میں نے کیا ہے جی۔ پھر وفاق المدارس الحمدللہ وہ میں نے عالمیہ کا امتحان دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میں ریاض میں رہا ہوں، الباحث العلمی کے طور پہ کام کرتا رہا ہوں۔ تو اب بھی الحمدللہ میرے پاس اقامہ ہے، اور میں وہاں کا کام کرتا ہوں، رہتا یہیں پہ ہوں، لیکن وہ ٹرانسلیشن، تخریج، تحقیق جو میرے ذمہ کام ہوتا ہے وہ میں کر دیتا ہوں، اور میل ان کو بھیج دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ سال میں 4-5 مرتبہ وہاں کا اللہ تعالیٰ شرح بھی بخشتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً میری عمر 40 سال کے قریب ہے، کم از کم ماشاءاللہ میری 39 کتابیں ہوں گی جی۔ اس میں تراجم بھی ہیں، تو ذاتی تصنیفات بھی ہیں، سلیبس کی بکس بھی ہیں، اصلاح معاشرہ بھی ہے، اور خطباء کے لیے بھی میں نے بہت لکھا ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان موضوعات کو چھوا جائے جن موضوعات پہ ابھی کام نہیں ہوا۔
جی جیسے داؤد قاسم صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جو امہ کے مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں، معاشرے کا آپ خوف نہ رکھیں، تھوڑا کام کریں، اچھا کریں. مثلا ذکر اذکار کے حوالہ سے میں نے دیکھا بڑی کوتاہی ہے. اس پہ ہم نے پہلے کارڈ شروع کیے، پھر کتاب الاذکار شروع کی، اب ایک انسائکلوپیڈیا ہے ذکر الہی سے معرفت الہی تک. ابھی ایک ہمارا نیا پروجیکٹ ہے تصنیفی، خطبات اسماء حسنہ، معجم اسماء حسنہ، پیارے اللہ کے پیارے نام. میں دیکھ رہا ہوں کہ جدی پشتی بڑے بڑے مذہبی اہل حدیث اہل سنہ ہے، یقین جانیے ان کو اللہ کے 99 نام نہیں آتے. آپ 99 مسلمانوں سے ملاقات کر لیں، ان میں سے ایک شاید آپ کو ایسا مسلمان ملے گا جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے 99 نام پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. جس انسان کو اللہ کا تعارف نہیں ہے وہ اللہ کی نماز کیسے پڑھے؟ وہ تو تہجد کے وقت بستر نہیں نہ چھوڑ سکتا. ایک مصنوعی شعر ہے، ایک حقیقی شعر ہے. مصنوعی شعر آپ 10 یہاں پہ لٹکا دیں، میں ٹس سے مس نہیں ہونا اپنی جگہ سے. اور حقیقی شعر ایک بھی آ جائے، جھلک بھی نظر آ جائے تو میں پورا کمرہ جو ہے سر پہ اٹھا لوں گا. تو اللہ کا حقیقی تصور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے جی. تو اس وقت میں مسلم ٹاؤن 3 فیصل آباد میں ہوتا ہوں. ہمارا ایک ادارہ ہے ادارۃ الکتاب والحکمہ، وہاں زیادہ ہم تحقیقی اور یہ دعوتی لٹریچر جو ہے وہ الحمدللہ لکھتے رہتے ہیں اور اس کو پھیلاتے رہتے ہیں. وہاں پر آپ خطبات وغیرہ وہیں پہ سر انجام؟ ہاں جی، مسجد ربانی ہے، بڑی مرکزی مسجد ہے. وہاں تو ہماری جماعت کے بڑے بڑے خطبہ، میرے سے پہلے عبدالرزاق ساجد صاحب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، مولانا نواز چیمہ صاحب اور مولانا یوسف پسروی صاحب، بڑے بڑے خطبہ وہاں رہے. میں تقریباً عرصہ 10 سال سے وہاں ماشاءاللہ خطبہ پڑھاتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت خاصی رونق ہوتی ہے. پورے پنجاب سے لوگ بڑے ذوق کے ساتھ آتے ہیں. جامع مسجد الربانی، بیس لین کمال آباد، فیصل آباد. تو یہ بچپن کے اندر کس کی سپورٹ تھی کہ دین کے کام کے اندر؟ وہ ہمارے دادا جان بڑے نیک انسان تھے. انہوں نے آپ کو بس ان کی یہ خواہش تھی کہ سارے بچے دین پڑھیں. انہوں نے اپنے بیٹوں کو، میرے چچا جان ہیں اس وقت یہ جو وفاقی مدارس السلفیہ ہے اس کے وہ ناظم امتحانات ہیں، حافظ عبدالستار حامد صاحب. یہ مرکزیہ پنجاب کے امیر بھی رہے، مرکزیہ پاکستان کے وہ نائب امیر ہیں عبدالستار حامد صاحب. ایک ہمارے چچا جان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہیڈ ماسٹر ہیں غالباً فروخ آباد میں، محمد سلیمان نصری صاحب. ہمارا خاندان علماء کا خاندان. میرے والد بہت اچھے حکیم اور طبیب تھے. اصغر حازم صاحب آپ کے چچا، ان کے بڑے اچھے گہرے دوست تھے، مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمۃ اللہ. ان میں ایک صفت تھی جو مجھے بڑوں نے بتائی ہے. ان کی خواہش یہ ہوتی تھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کا نور بنے، کسی کے بچے کے بارے میں برا نہ سوچیں. کسی کے بچے کو آپ دل سے دعا دیں گے اور ہاتھ سے پکڑ کے آپ اچھائی پہ چلائیں گے، اللہ آپ کو آپ کے بچوں کے بارے میں کبھی مایوس نہیں کرے گا. ہمارے والد نے درجنوں مطلب بچوں کو اٹھایا، ان کو مدارس میں بھیجا، پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی پڑھایا. میرے چھوٹے بھائی بھی منیب الرحمان راسخ گجرات کی مرکزی جمعیت کے مسجد کے خطیب ہیں ماشاءاللہ. اور علماء اکرام کے لیے آپ کچھ اویئرنیس کا پیغام، کو میسج؟ علماء کے لیے جی میرا تو سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے علم پڑھ کے اسٹیج پہ آئیں. صرف طرز، صرف ہی اشعار پڑھیں، ترنم سے پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کا واسطہ علم پڑھ کے آئیں، جہالت نہ پھیلائیں. اب دیکھیں نا، آپ کے چیچا وطنی شہر میں کوئی ڈاکٹر کلینک پہ بیٹھ کے گولی کی بجائے زہر دے، آپ اسے برداشت کریں گے؟ نہیں، بالکل. جو وائز خطیب اسٹیج پہ آ کے آپ کو یہ لغویات دے رہا ہے، جھوٹے واقعات سناتا ہے، چٹکلے سناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، جگت بازی، وہ آپ کو زہر دے رہا ہے، نسلیں برباد کر رہا ہے. مسجد کا تقدس بھی پمال، ممبر کا تقدس بھی پمال. تو جتنے علماء واعظین ہیں ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اس کا حیا کریں. یہ حضرت نوح والی راہ ہے، حضرت ابراہیم والی. جس گدی پہ اللہ نے آپ کو بٹھایا یہ بڑی تقدس والی گدی ہے، اور میں اس وقت تکلیف میں ہوں کہ یہ تقدس پمال ہو رہا ہے. چاہے وہ مکتبہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، دیوبند کے ہیں، تشیع کے ہیں، بریلوی ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پوری امہ کے جن کے پاس اسٹیج ہے، ممبر ہے، مسجد ہے، مام بارگاہ ہے، ان کو اللہ کا واسطہ دے کے تم پڑھ کر ممبر پہ آئیں. یہ تماشا نہیں ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ممبر و محراب سے ہو رہا ہے. مجھے بتائیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے MBBS نہیں کیا ہوا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے باہر لکھا ہوا کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، ہے نہیں ہے وہ. آپ اس کو برداشت کریں گے؟ اب ایک بندہ علامہ نہیں ہے، مناظر اسلام نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے،
لیکن وہ لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ میں شیخ الحدیث ہوں، میں علامہ ہوں، میں مناظر ہوں. ایک بندہ اللہ نہیں وہ کہے میں اللہ ہوں، کتنا بڑا جرم ہے. ایک شخص نبی نہیں وہ کہے میں نبی ہوں، کتنا بڑا جرم ہے. بیعی نہیں، ایک بندہ عالم نہیں وہ خود کو عالم باور کروائے اور لوگوں کے لیے وہ ہنسی اور تفریح کا سامان کرے. یہ ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے جی. جو جونیئر ہیں، سینئر ہیں، میرے کلیگ ہیں، جہاں تک بھی میرا پیغام جائے، یہ جو میرا درد ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے. میرے ماشاءاللہ سینکڑوں میں موضوعات ہیں. خطبات پر ہم نے 1 درجن کے قریب کتابیں لکھی ہیں. آپ وہ مضامین لیں، پڑھیں. ہم نے ضعیف احادیث سے پاک وہ کام کیا ہوا جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے جی. اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے اور ایک اچھا مشن لے کر آپ اٹھے ہیں. کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ تھوڑے ہیں یا آپ کے وسائل تھوڑے ہیں. جذبات بندے کے بلند ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ مخلص انسان کی ہار نہیں ہے. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا. بس مجھے اتنی بات سمجھ آئی ہے. آپ اکیلے بھی پوری ملت ہیں، اگر آپ اندر سے ٹھیک ہیں اور آپ کے جذبات ٹھیک ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.